ہم خداوند کے پاک کلام سے پڑھیں گے قضات کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 6 آیت سے 10 آیت تک۔ آپ کے پاس بائبل ہے تو کھولیے گا۔ خداوند کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے، اور جس وقت یشوع نے جماعت کو رخصت کیا تھا تب بنی اسرائیل میں سے ہر ایک اپنی میراث کو لوٹ گیا تھا تاکہ اس ملک پر قبضہ کرے، اور وہ لوگ خداوند کی پرستش یشوع کے جیتے جی اور ان بزرگوں کے جیتے جی کرتے رہے جو یشوع کے بعد زندہ رہے، اور جنہوں نے خداوند کے سب بڑے کام جو اس نے اسرائیل کے لیے کیے تھے دیکھے تھے۔ اور نون کا بیٹا یشوع خداوند کا بندہ 110 برس کا ہو کر رحلت کر گیا، اور انہوں نے اسی کی میراث کی حد پر تمنت ہرس میں افرایم کے کوہستانی ملک میں جو کوہ جاس کے شمال کی طرف ہے اس کو دفن کیا، اور وہ ساری پشت بھی اپنے باپ دادا سے جا ملی، اور ان کے بعد ایک اور پشت پیدا ہوئی جو نہ خداوند کو اور نہ اس کے کام کو جو اس نے اسرائیل کے لیے کیا جانتی تھی۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ آپ کو یاد ہے کہ پچھلی بار ہم کیا بات کر رہے تھے؟ کسی کو یاد ہو پچھلی بار کا میسج؟ ہم یوحنا کے خاتمے سے بات کر رہے تھے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں، حالانکہ ساری دنیا اس شریر کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے۔ یاد آیا؟ تو شریر کون ہے؟ شیطان، ابلیس۔ تو یوحنا نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں، پر دنیا کہاں ہے؟ شریر کے قبضے میں، یعنی جو خدا میں نہیں ہے وہ شریر کے قبضے میں ہے۔ اور میں نے یہ بھی کہا کہ ہر پہلے یا دوسرے خاندان میں ہمیں کئی دفعہ سننے کو ملتا ہے کہ بدروہیں ہیں، کسی نہ کسی کو اس بدروہوں نے قبضے میں کیا ہوا ہے، پر یوحنا کہتا ہے اے جوانوں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم اس پر غالب آ گئے ہو۔ آج ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے خداوند کے پاک کلام سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ خداوند کا بندہ یشوع مر گیا، بعد میں وہ لوگ بھی مر گئے جو اس کے ساتھ خدا کا کام کرتے تھے، وہ اسرائیلی بزرگ۔ پھر ایک اور نئی پشت پیدا ہوئی جو نہ خداوند کو اور نہ اس کے کاموں کو جانتی تھی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب بنی اسرائیل ملک مصر کا اتنا لمبا سفر کر کے اتنے برسوں میں کنعان پہنچے تھے۔ کتنا لمبا سفر تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ مصر سے کنعان تک آنے کا سفر 40 سال لگ گئے تھے۔ 40 سال کے بعد جب وہ کنعان میں پہنچے تھے تو آتے ہی انہیں کنعان نہیں مل گیا تھا، انہیں جنگ کرنا پڑی تھی۔ کیا کرنا پڑی تھی؟ جنگ ان قوموں کے ساتھ جو وہاں پر قبضہ کیے ہوئے تھے۔ اور جب یشوع ان کو ملک کنعان میں لے کر آیا تھا تو یشوع نے اپنی زندگی کے کوئی 24-25 سال اس جنگ میں لگائے تھے۔ کتنے سال جی؟ 24-25 سال۔ چھوٹا عرصہ کہ بڑا ہے؟ 40 سال سفر میں گزر گئے، 24-25 سال پھر لگے کنعان پر قبضہ کرنے کے، لیکن قبضہ پھر بھی پورا نہیں ہوا تھا۔ اور ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ یشوع مر گیا۔ اگر آپ یشوع کی کتاب کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یشوع نے ان کو جتایا۔ وہ لوگ جو کنعان میں آ گئے تھے پھر بھی وہ خدا کے ساتھ نہیں جانا چاہتے تھے، وہ بال کے ساتھ جانا چاہتے تھے۔ تو ہم گیت بھی گاتے ہیں، فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کرو گے۔ تو یشوع نے انہیں کہا کہ تم آج فیصلہ کرو، تم یہوہ کی پرستش کرو گے یا بال کی؟ اور اس نے کہا میں اور میرا خاندان تو یہوہ کی پرستش کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی کیا ہوا؟ یشوع مر گیا، وہ لوگ بھی مر گئے جو اس کے ساتھ تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا نے موسیٰ کی مدد سے 70 بزرگ اور چنے تھے جن کو موسیٰ نے مسا کیا تھا باقی کاموں کے لیے۔ وہ بھی مر گئے، موسیٰ بھی مر گیا، یشوع مر گیا، اس کے زمانے کے بزرگ بھی مر گئے، اور ایک نئی پشت پیدا ہو گئی جو نہ کیا لکھا ہے خداوند کو جانتی تھی نہ اس کے کاموں کو جو اس نے اسرائیل کے لیے کیے تھے۔ تو اب کیا ہوا؟ خدا چاہتا تھا کہ ان کو سکھایا جائے کہ آزادی جو ہے وہ اتنی سستی نہیں ہوتی۔ آزادی کے لیے کیا کرنا پڑتی ہے؟ قیمت دینا پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے ایک اور حوالہ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ 3 باب پہلی آیت سے، یہی قاضیوں کی کتاب ہے، 3 باب پہلی آیت لکھا ہے، اور یہ وہ قومیں ہیں جن کو خداوند نے رہنے دیا کہ ان کے وسیلے سے اسرائیلیوں میں سے جو ان سب کو جو کنعان کی سب لڑائیوں سے واقف نہ تھے آزمائے،
فقط مقصود یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی نسل کے خاص کر ان لوگوں کو جو پہلے لڑنا نہیں جانتے تھے لڑائی سکھائی جائے تاکہ وہ واقف ہو جائیں۔ جو گزر کے آئے تھے بیابان سے انہیں پتا تھا کہ جنگ کیا ہوتی ہے، انہیں پتا تھا کہ آزادی کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے بزرگوں نے آزادی تو لے لی انگریزوں سے، پاکستان بنا لیا ہے، پر نئے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ آزادی کتنی قیمتی ہے کتنی سستی ہے۔ کیا خیال ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ نئے لوگوں کے ہاتھ میں پاکستان آیا ہے تو انہوں نے پاکستان کا آپ دیکھیں نقشہ ہی بگاڑ دیا ہوا ہے، انہیں یاد ہی نہیں آتا کہ کتنی قربانی دی گئی تھی۔ تو ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ خدا نے کچھ قوموں کو رہنے دیا، کیوں رہنے دیا؟ تاکہ نئی نسل کو لڑنا سکھایا جائے کہ جینا کیسا ہے، جینا اتنا آسان نہیں ہے، یہاں بھی اتنا آسان نہیں ہے، اپنے حق کے لیے لڑنا، اپنے ایمان کے لیے لڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور پھر یہ ساری کتاب جو ہے بھری پڑی ہے ان واقعات سے جو قاضیوں کے زمانے میں ہوئے تھے۔ ہر قاضی جب آتا تھا اس سے پہلے ظلم ہوتا تھا لوگوں پر، وہ پکارتے تھے، خدا ان کی مدد کے لیے قاضی بھیج دیتا تھا۔ بڑی لمبی تفصیل ہے۔ ان دنوں ہم اپنی جمعے کی کلاس میں بائبل کی کتابوں پر سروے پڑھ رہے ہیں۔ پیدائش کی کتاب کیا ہے، فروٹ کی کتاب کیا ہے، یہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہم یہ قضات کی کتاب اپنی کلاس میں پڑھ چکے ہیں۔ روت کی کتاب بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ابھی ہم آگے جا رہے ہیں۔ کبھی موقع ملا تو ہم ہر مہینے ایک سیمینار کیا کریں گے ان لوگوں کے لیے جو بائبل سیکھنا چاہتے ہیں، اور اس سیمینار میں ہم لوگوں کو بتائیں گے بائبل کی ہر ایک کتاب میں، کہ ویسے ہم روزمرہ پڑھتے رہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کتاب میں کیا میسج ہے۔ خیر، تو یہ لوگ کیوں رکھے گئے جی؟ تاکہ آزمائے جائیں کہ خدا کے ساتھ چلیں گے یا نہیں چلیں گے، ٹھیک ہے، اور انہیں لڑنا بھی سکھایا جائے۔ اس بات کو جب ہم انجیل مقدس میں پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح ابلیس سے جنگ جیت کر کہاں چلا گیا ہے جی؟ بولے، یسوع جنگ جیت کر کہاں چلا گیا ہے؟ آسمان پر۔ وہاں کیا کر رہا ہے؟ بولیں، یسوع وہاں آسمان پر کیا کر رہا ہے؟ بولیں، کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں کس بات کی تیاری؟ دلہن کو لینے کے لیے۔ تو دلہن تو یہاں ستی ہے، ایسا نہیں ہے؟ دلہن تیار ہے؟ بولے نہیں تیار۔ تو برات آ جائے گی تو پھر کیا کریں گے؟ وہ پنجابی کہتے ہیں نا، بوئے بیٹھی جانتے بھی نو کوری دے کان۔ وہ وہاں بہت کچھ کرنے کے لیے بیٹھا ہے، 2000 سال ہو گئے، کبھی موقع ملا تو ہم اس پہ بات کریں گے وہ وہاں کیا کر رہا ہے۔ پہلی بات، وہ وہاں بادشاہی کا انتظار کر رہا ہے۔ ہم روز کہتے ہیں نا بانی میں تیری بادشاہی آئے۔ دوسری بات، وہ وہاں گھر تیار کر رہا ہے۔ اس نے وعدہ کیا تھا نا، میں جاتا ہوں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ اور وہ جو گھر تیار ہو رہا ہے پتہ کتنا بڑا ہے؟ پتہ ہے؟ پاکستان سے 1.5 گنا لمبا اور 3 گنا چوڑا وہ شہر ہے جو وہ تیار کر کے نیچے یروشلم ہمارے لیے لے کے آنے والا ہے۔ چھوٹے بولیں، آپ میں سے کس کس نے پاکستان دیکھا ہے؟ پاکستان کے کتنے شہر آپ نے دیکھے؟ بولیں، ہمیں پتہ ہی نہیں پاکستان کتنا بڑا ہے، لیکن ہمارا ملک دیکھنا چاہیے کبھی موقع ملے تو۔ خیر، لیکن پاکستان دنیا کے آبادی کے اعتبار سے بڑے ملکوں میں آتا ہے، رقبے کے اعتبار سے بڑے ملکوں میں آتا ہے، چھوٹا ملک نہیں ہے۔ سب کچھ خدا نے ہمیں دیا، ہم اس کو استعمال کریں یا نہ کریں۔ خیر، تو وہ شہر، جب میں یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ یسوع نے کہا نا گھر تیار کرنے جا رہا ہوں، تو گھر صرف نہیں ہے، شہر تیار کر رہا ہے۔ کبھی آپ مکاشفہ کی کتاب کا 21واں اور 22واں باب پڑھیں تو آپ کو وہاں تفصیل مل سکتی ہے۔ اس نے کہا میں نے آسمان سے ایک شہر دیکھا جو دلہن کی طرح سجا ہوا تھا، نیا یروشلم، سونے کا بنا ہوا، سونے کا بنا ہوا۔ پاکستان سے 1.5 گنا لمبا اور 3 گنا چوڑا شہر سونے سے بنا ہوا، اس کی سڑک بھی سونے سے بنی ہوئی، وہ تیار کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی بہت کچھ ہے، جب کبھی موقع ملے تو ہم بات کریں گے۔ خیر، تو نئے نامے کے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ یسوع مسیح ابلیس سے جنگ جیت کر آسمان پر چلا گیا ہے، لیکن ابھی نیچے کیا ہے؟ وہ لوگ جو بعد میں اس زمین پہ آئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، ان کو جنگ سکھانے کے لیے یہاں کچھ ابلیس کے لوگ یا چیلے ہیں۔ جنگ جیتی جا چکی ہے۔ اور ایک اور بات میں واضح کروں کہ ابلیس اس وقت زمین پر نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے جی؟ ابلیس اس زمین پر نہیں ہے، وہ اس پہلے آسمان پر رہتا ہے، نیچے نہیں ہے۔
ٹھیک ہے, نیچے صرف اس کے چیلے ہیں. اور نیچے کون ہے جن کے ساتھ ہماری جنگ ہے؟ آئیے میرے ساتھ دیکھیے گا انجیل مقدس میں سے عیسیوں کا خط اس کا 6 باب اور اس کی 10ویں آیت سے ہم پڑھیں گے. آپ کے پاس بائبل ہے کھولیے. عیسیوں کا خط 6 باب 10ویں آیت لکھا ہے, غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو, خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو, کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. کیا کہتا ہے؟ غرض. غرض کا مطلب ہے پیچھے کچھ اور باتیں ہوئی ہیں, حاصل کلام ہے. وہ کہتا ہے کیا کرو جی؟ خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. پچھلی بار کا جو حاصل کلام تھا یعقوب کے خط سے وہ یہ تھا کہ پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو تم سے بھاگ جائے گا. ابھی وہ کہتا ہے کیا کرو جی؟ خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. کیوں بنو؟ وہ کہتا ہے جی تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو. ابلیس کے منصوبوں میں ہم کیوں نہیں قائم رہ سکتے؟ کیونکہ ہم خدا کے تابع نہیں ہوتے, کیونکہ ہم خدا میں اور اس کے زور میں مضبوط نہیں ہوتے. اس لیے ابلیس ہم پہ اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کیوں؟ ہماری جو جنگ ہے, ہماری جو کشتی ہے وہ انسانوں کے ساتھ نہیں ہے, خون اور گوشت کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ 4 کیٹیگریز اس نے لکھی ہیں. ایک کیٹیگری ہے حکومت والوں, اختیار والوں, اس جہان کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں, ان کے ساتھ ہے ہماری جنگ. جیسے پرانے نامے میں بھی ہم نے پڑھا خدا نے ان قوموں کو رہنے دیا تاکہ نئے آنے والوں کو جنگ کرنا سکھائی جائے. ایسے ہی یہ ابلیس کے موکل جو ہیں انہیں رکھا گیا ہے زمین پہ. ابلیس ہار چکا ہے, یسوع جی چکا ہے, لیکن ہمیں ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے جی؟ یہ کتاب کہہ رہی ہے, پاک کلام کہہ رہا ہے, انجیل کہہ رہی ہے, پولس کہہ رہا ہے. اور کبھی آپ کو پتا چلے کہ یہ جو دشمن 4 قسم کے ہیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے یہ کوئی اتنے عام نہیں ہیں. بے شک ابلیس یہاں نہیں, لیکن اس کے چیلے بہت طاقتور ہیں. انہیں کہتے ہیں موکل. کیا کہتے ہیں جی؟ موکل. 4 ہیں موکل اس کے جو جہاں لکھے ہیں. کبھی آپ اگر دانیل کی کتاب پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا دانیل دعا کر رہا تھا تو اس کی دعا کا جواب ایک موکل نے روک دیا. اوپر سے فرشتہ خدا کی طرف سے جواب لے کر آیا, لیکن رستے میں اس موکل نے دانیل کی دعا کا جواب روک دیا. پھر ایک بڑا فرشتہ آیا, اس نے اس فرشتے کو اس موکل کی قید سے آزاد کیا تاکہ وہ دانیل تک اس کا جواب پہنچا دے. اور اس نے بتایا میں تو آ رہا تھا, دیر اس لیے لگ گئی ہے, جواب اسی دن آ جانا تھا, لیکن کتنے دن لگ گئے ہیں؟ 21 دن. 21 دن لگ گئے ہیں, تیرا جواب نہیں تجھ تک آ رہا تھا. تو پھر میکائیل آیا میری مدد کرنے کو, اور اب میں آیا. اسے کہتے ہیں فارس کا موکل, اور وہ تھا ہوا کا حاکم. اور یہاں کتنے لکھے ہیں جی؟ 4. کتنے ہیں جی؟ 4. حکومت والے, اختیار والے, اس جہان کی تاریکی کے حاکم اور شرارت کی روحانی فوجیں جو آسمانی مقاموں میں ہیں. ان کے ساتھ ہماری جنگ ہے. پر ساڑھے پادریاں کو تو کھیتر پال نہیں نکلتا. کھیتر پال کچھ بھی نہیں ہے ان موکلوں کے آگے. ٹھیک ہے, اگر آپ دیکھیں, میں کہنا تو نہیں چاہتا لیکن اگر ترتیب کی بات آپ دیکھیں تو اوپر شیطان ہے, پھر یہ 4 موکل ہیں. پھر آپ وہ جو ہندوؤں کا اتنا لمبا چوڑا ہے سلسلہ وہ دیکھیں تو پھر کافی بعد میں آتی ہے کالکا. کون آتی ہے؟ کالکا, مائی کالی. سنا ہوگا آپ نے, کالی ماتا سنا ہوگا. ہاں جی, وہ آتی بڑے یعنی کافی نمبروں کے بعد, اور کھیتر پال بہت بعد میں آتا ہے. تو جنگ تو ان کے ساتھ ہے, تو ہمارے تو لوگ اس سے نہیں آزاد ہو سکتے. کالی اور اس کی 7-8 بہنیں جو ہیں وہ لوگوں کو تنگ کرتی رہتی ہیں. کبھی آپ کو پتا ہے بچیاں دے وہ نکل آتی ہے ماتا, دیکھا ہوگا نا, دیکھا ہوگا, نہیں نکلی کبھی؟ دیکھی, بولیں دیکھی. تو کیا کرتے ہیں ہم؟ متھا ٹیکتے ہیں. کیوں؟ گھر ہے کچا تو اس کو وہ لیپ دیتے ہیں, پوچھ دینے گھر. ٹھیک ہے, ایک وہ چھوٹا سا مذبح بناتے ہیں, اس کے آگے وہ اس بچے کا ماتھا رکھتے ہیں. گھر میں وہ جی آپ تڑکا نہیں لا سکتے ہانڈی نو, اور بھائی ایسی آپ نے دیکھی ہوگی نا. تو کیا کرتے ہو؟ پوجا کرتے ہیں نا جی. تو جنگ تو اس سے بھی بڑوں سے ہے ہماری. تو اگر ہم یہاں ہار جاتے ہیں تو ہم کیسے جیتیں گے جی؟
لیکن اگر ہم یسوع کے ہیں ہمیں جنگ کرنا ہوگی. پچھلی بار ہم نے پڑھا تھا، وہ کہتا ہے اے جوانوں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو. لیکن ہم تو ابھی بچے ہی ہیں نا جی، ہم بڑے ہونا ہی نہیں چاہتے. تو آج کا کلام جو ہے ہمیں سکھاتا ہے کہ یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد ایک جنگ ہے جو لگی ہوئی ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے. پہلی بات، اگلی باتوں پر کبھی موقع ملے تو ہم بات کریں گے. آج ہم صرف 2 باتیں کریں گے. ان 2 باتوں میں کیا ہے؟ وہ پہلی بات کہتا ہے غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. ہتھیاروں کی بات ہم کسی اور وقت کریں گے. تو 2 باتوں میں پہلی بات کیا ہے؟ خداوند میں مضبوط بنے. خداوند میں مضبوط بنے کیسے؟ اس کے زور میں مضبوط بنے کیسے؟ ہم تو جانتے ہی نہیں ہے خداوند کون ہے. جانتے ہیں کون خداوند؟ بولیں کون ہے ہمارا خداوند؟ یہوہ ہمارا باپ ہے اور یسوع مسیح ہمارا خداوند ہے. لیکن ہم نے کبھی آگے اس کے ساتھ جانے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم ان لوگوں کی طرح ہیں جب جاسوس بھیجے گئے دیکھنے کے لیے کہ دیکھو جا کے جس ملک میں ہم جا رہے ہیں بیابان سے وہ کیسا ہے. تو 12 جاسوس بھیجے گئے. 10 نے بری خبر دی اور کہا کہ وہ لوگ جو اتنے لمبے چوڑے ہیں ہم ان کے سامنے ٹڈے ہیں، ہم نہیں جی سکیں گے. پر 2 لوگوں نے کہا کوئی گل نہیں، خدا نہ آلے تو ہم جی سکتے ہیں، اور وہ جیت گئے. آخری لگائی یہ جو ہمارا ملک جورڈن ہے، نام سنا ہوگا آپ نے، یہاں اس کے پاس ہی ہوئی تھی. اور جس بادشاہ کو انہوں نے ہرایا تھا وہ ایک جین تھا. اس کا پلنگ 13.5 فٹ لمبا تھا. ہمارے پلنگ تو اتنے لمبے نہیں ہوتے نا، کیا خیال؟ ہاں جی، 13.5 فٹ لمبا تھا پلنگ اس کا. تو جنوں کو بھی ہرا دیا تھا. تو آج کے میسج میں کہہ رہا ہوں کہ ہم جو سیکھنے والے ہیں وہ یہ ہے خداوند میں مضبوط بنے، اس کے زور میں مضبوط بنے. اور صرف 2 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ اسٹڈی نہیں ہے، میسج ہے. اور وہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم کیسے خداوند میں اور اس کے زور میں مضبوط بن سکتے ہیں. میری بات یاد رکھیے گا، ایمان کے واسطے جان فشانی کریں. کیا کریں جی؟ ایمان کے واسطے جان لگا دیں. آئیے ایک حوالہ پڑھتے ہیں انجیل مقدس کا. یہودا کا خط مکاشفہ کی کتاب سے پہلے ہے، اس میں سے ایک 2 آیت پڑھیں گے. ایک ہی باب ہے اس خط کا، یہودا کے خط کا ایک ہی باب ہے، اور اس کی 3 اور 4 آیت ہم پڑھتے ہیں. لکھا ہے اے پیارو، جس وقت میں تم کو سنجات کی باب لکھنے میں کمال کوشش کر رہا تھا جس میں ہم سب شریک ہیں، تو میں نے تمہیں یہ نصیحت لکھنا ضرور سمجھا تم اس ایمان کے واسطے جان فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا. کیونکہ بعض ایسے شخص چپکے سے ہم میں آ ملے ہیں جن کی اس سزا کا ذکر قدیم زمانے میں پیشتر سے لکھا گیا تھا. یہ بے دین ہیں اور ہمارے خدا کے فضل کو شہوت پرستی سے بدل ڈالتے ہیں اور ہمارے واحد مالک اور خداوند یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں. صرف ابلیس کے چیلوں سے ہی جنگ نہیں ہے، بلکہ ایمان کے لیے جان لگانے میں، جان فشانی میں ان لوگوں کے ساتھ بھی جنگ ہے جو ہمارے ایمان کو خراب کرنے آتے ہیں، جو بدعتیں ہیں. جیسے میں کئی دفعہ پہلے بھی کہتا ہوں، جو دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ٹھک 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 ٹھک، بہن جی دعا کرنی ہے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی خدا کا خادم ہونا ہے جی، پر ہوتا نہیں ہے جی، اور وہ الٹی سیدھی باتیں سکھا کے چلے جاتے ہیں. تو کیا کہتا ہے، بعض ایسے شخص ہم میں چپکے سے آ ملے ہیں جن کی سزا کا ذکر پرانے زمانے میں ہوا تھا. اور کیا کہتا ہے، یہ بے دین ہیں، ان کا ایمان نہیں ہے، بے دین. اور کیا کرتے ہیں، ہمارے خدا کے فضل کو شہوت پرستی سے بدل ڈالتے ہیں. شہوت پرستی یعنی جسمانی باتیں ہوتی ہیں ان میں، ٹھیک ہے. اور پھر ہمارے یسوع مسیح کا انکار بھی کر دیتے ہیں. تو پہلی بات کیا ہے، ہم کیسے آگے جا سکتے ہیں، کیسے ہم خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بن سکتے ہیں. کیا وہ کہتا ہے، ایمان کے واسطے جان فشانی کریں. ایسے لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں تو انہیں صحیح بات بتائیں. اگر وہ الٹی بات سکھاتے ہیں انہیں منع کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ انجیل مقدس کو پڑھیں تو ایک وقت تھا جب پولس نے کلیسیا بنائی، کرنتھس کی کلیسیا. تو پولس کے جانے کے بعد ایک اور شخص آ گیا، اس کا نام تھا اپلوس. وہ صرف یوحنا کے بپتسمے کو جانتا تھا، ہمارے یسوع مسیح والے بپتسمے کو نہیں جانتا تھا. پولس کی غیر موجودگی میں وہ آیا، پر وہاں 2 میاں بیوی تھے جس طرح بھی آپ بیٹھے ہیں، کلیسیا کے لوگ تھے. چرچ ختم ہونے کے بعد انہوں نے کہا بھائی جانا آئے آپ کو چائے پلاتے ہیں، بیٹھیں ہمارے گھر میں آئے. تو وہ ان کے گھر میں گیا تو انہوں نے اسے بتایا کہ یہ بات جو آپ بتا رہے تھے وہاں ہم نے آپ کی عزت کی خاطر وہاں نہیں لوگوں کے سامنے کہا،
یہ بات ٹھیک نہیں تھی. ٹھیک ہے, صحیح بات یہ ہے جو ہمیں پولس نے بتائی تھی. تو استاد تھا وہ, لیکن انہوں نے اسے بتایا کہ یہ بات آپ کو نہیں آتی. ایسے ہمارے خاندان تو نہیں ہے نا, ہیں ایسے تیار کہ کوئی باہر سے آئے اور ہم انہیں سکھائیں کہ بھائی نا انج گل ہے. ہم تو ڈرتے رہتے ہیں خدا کا خادم بھی پتہ نہیں کی ہو جانا. خدا کا خادم ہو تو پھر وہ صحیح بات سکھائے گا نا جی, غلط بات تو نہیں سکھائے گا. تو کیوں کہتا ہے ایمان کے واسطے جان فشانی کرو؟ کیونکہ ایسے لوگ ہمیں ملتے رہتے ہیں جو ہمارے ایمان کو خراب کرنے والے ہیں, ہمیں ان سے بچنا ہوگا. دوسری بات ہے آج کے کلام میں کہ ایمان میں صحت مند رہے. کبھی سنا یہ حصہ کہ ایمان بیماری ہوتا ہے؟ ہاں, کمزور تو ہو جاتا ہے لیکن ایمان میں صحت مند بھی ہونا چاہیے. آئیے میں آپ کے سامنے کا حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں انجیل مقدس کا, جو ایک بڑے شخص کے بارے میں ہے کہ وہ ایمان میں کبھی اس طرح سے نہیں ہوا تھا. اور وہ شخص تھا بائبل کا بڑے ایمانداروں میں, لوگ ویسے اس کو ایمانداروں کا باپ بھی کہہ دیتے ہیں. اس کا نام ہے ابراہم. سنا ہوگا نا نام؟ آئیے ہم اس کے بارے میں ایک آیت پڑھتے ہیں. رومیو 4:19 سے پڑھنے لگا ہوں. پورا بیان آپ باقی آیتوں میں پڑھ سکتے ہیں. لکھا ہے, اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا, باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا, اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدے میں شک کیا, بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی. تو ابراہم کیا لکھا ہے جی؟ خود ضعیف تھا. کتنے سال کا تھا جب اسحاق پیدا ہوا؟ لکھا ہے 100 سال کا. خود ضعیف تھا پر ایمان میں کبھی ضعیف نہیں ہوا, ایمان میں کبھی برا نہیں ہوا, ایمان میں جوان ہی تھا. جب خوشخبری ملی تو اس وقت تو 99 سال کا تھا اور اس کی بیوی 90 سال کی تھی. ٹھیک ہے, کوئی امید نہیں تھی, پر خدا نے کہا تو ہو گیا جی. آس پاس بہت سے لوگ اسے تانے دیتے تھے, اس کی بیوی کو ہی دیتے تھے. خیر, تو دوسری بات ہے آج ہمارے سامنے کہ ایمان میں ضعیف نہ ہو. ایمان میں برے ہو جائیں گے تو کوئی ہمیں گرا دے گا, پر ہم ایمان میں کیسے جوان رہ سکتے ہیں؟ اس کتاب کو جاننے سے. کبھی آپ نے پڑھا ہوگا رومیو کے خط کا وہ بیان. پولس کہتا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. لیکن اگر آپ مسیح کا کلام نہیں سنیں گے, آپ پادریوں کی کہانیاں سنیں گے, سفر نامے سنیں گے کہ میں فلاں جگہ گیا, میں بدرو کر دیتی, یہ کلام نہیں ہے. یہ سنیں گے تو پھر آپ ایمان میں مضبوط نہیں ہو سکیں گے, آپ ایمان میں جان فشانی نہیں کر سکیں گے. سو آج کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بنی اسرائیل کی نئی نسل کی طرح خدا نے ان موکلوں کو بھی رہنے دیا ہے تاکہ ہمیں جنگ کرنا سکھائی جا سکے. آئیے آج کا حاصل کلام پڑھتے ہیں تاکہ جو کچھ آج تک ہم نے اپنی زندگی میں سنا ہم اس پر غور کر سکیں اور ایمان میں مضبوط ہو سکیں. دیکھیں میرے ساتھ عبرانیوں کا خط انجیل مقدس میں سے اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے. حاصل کلام کے طور پر عبرانیوں کا خط اس کا 2 باب پہلی آیت سے لکھا ہے, اس لیے جو باتیں ہم نے سنی ان پر اور بھی دل لگا کر غور کرنا چاہیے تاکہ بہک کر ان سے دور نہ چلے جائیں. کیونکہ جو کلام فرشتوں کی معرفت فرمایا گیا تھا جب وہ قائم رہا اور ہر قصور اور نافرمانی کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملا, تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں جس کا بیان پہلے خداوند کے وسیلے سے ہوا اور سننے والوں سے ہمیں پایا ثبوت کو پہنچا, اور ساتھ ہی خدا بھی اپنی مرضی کے موافق نشانوں اور عجیب کاموں اور طرح طرح کے معجزوں اور روح القدس کی نعمتوں کے ذریعے سے اس کی گواہی دیتا رہا. تو ہم کیسے جی سکتے ہیں؟ کہتا ہے وہ باتیں جو ہم نے سنی ان پر اور بھی دل لگا کر غور کرنا چاہیے. اور یہی بات عیسیوں میں ہم نے پڑھی, وہ کہتا ہے غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنے تاکہ ابلیس کے کاموں اور منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکے, ورنہ وہ جیت جائے گا. اور کیا لکھا ہے جی کہ ہم کیوں ان باتوں پر غور کریں؟ وہ کہتا ہے جو کلام فرشتوں کی معرفت فرمایا گیا تھا یعنی شریعت, جب وہ قائم رہا اور اس کی نافرمانی کرنے والوں کو سزا ملی تو وہ کہتا ہے اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ کون سی نجات جس کا بیان پہلے خداوند نے کیا, یسوع نے کیا, پھر سننے والوں سے ہم تک پہنچا یعنی اس کے رسولوں کی وجہ سے.
پھر وہ کہتا ہے خدا بھی اپنی مرضی اور ایک موافق نشانوں عجیب کاموں اور طرح طرح کے معجزوں کے وسیلہ سے، اور پھر وہ پاکوں کی بات کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمتوں کے وسیلے سے اس کلام کی گواہی دیتا رہا۔ سو آج کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، جیسے ہم نے پچھلے اتوار بات کی تھی، یسوع مسیح نے دعائے ربانی میں سکھایا کہ ہمیں کہنا چاہیے ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ شریر سے بچا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ کہتا ہے ساری دنیا شریر کے قبضے میں پڑی ہوئی، ہم تو خدا سے ہیں۔ تو آج ہم نے یہ سیکھا ہے ان باتوں کو تسلسل میں لاتے ہوئے کہ ہمیں اس شریر کے مقابلے میں کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بننا ہے۔ اور اس کے لیے ہم نے 2 باتیں دیکھی ہیں، ایمان کے واسطے جان فشانی کرنی ہے اور ایمان میں ہمیشہ صحت مند رہنا ہے۔ خدا ہمیں اس کلام کے وسیلے برکت دے، آمین۔